بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کا نور تیزی سے پھیلا۔ کفار مکہ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے مدینہ پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگی معاہدہ کیا اور مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل کو اپنا اتحادی بنا لیا۔ مدینہ کے تجارتی قافلے ان گزرگاہوں سے نہیں گزر سکتے تھے جہاں اتحادی قبائل آباد تھے۔ اس طرح مدینہ اقتصادی محاصرے میں آ گیا۔ منصوبے کے اگلے مرحلے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو مصطلق کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جائیں اور ان کے پیچھے مدینہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازش کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مصطلق کے متوقع حملے کی پیش بندی کے لیے احکامات صادر کیے اور جوابی کارروائی کے لیے 30 افراد پر مشتمل دستہ ترتیب دیا اور بنو مصطلق کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ بنو مصطلق اس صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ 200 افراد پر مشتمل بنو مصطلق کا لشکر شکست سے دوچار ہوا اور پورا قبیلہ اسیر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کی قیادت عبداللہ بن ابی کے سپرد کر کے اپنے ہمراہ محاذ جنگ پر لے گئے تھے اور اس طرح منافقوں کی جماعت مدینہ میں بغیر سربراہ کے رہ گئی۔ اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ پر حملے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قیدیوں میں قبیلے کے سربراہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ غنائم اور قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے تو برہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ برہ نے بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے التجا کی کہ میں ہرگز کنیز نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زر فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد کرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ ازواج مطہرات میں آپ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ قبیلہ بنو مصطلق کے سارے لوگ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار تھے۔ اس نسبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کی جوانمردی اور لطف و عنایت اور حسن سلوک سے متاثر ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر ابھی اسی مقام پر قیام پذیر تھے کہ دو مسلمان بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پس ذہن عبداللہ بن ابی نے اس معمولی واقعے کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ اسلامی لشکر کے انصار دستے میں پہنچ گیا اور کہا، میں آج کے دن سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا۔ آج سے زیادہ رسوا کن دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے مہاجر مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، اپنا مال و اسباب ان پر لٹا دیا، ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو معاشی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ مدینہ میں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور تم اقلیت بن گئے ہو اور اب وہ تمہارے مقابلے پر آ گئے ہیں۔ میری مانو تو انہیں مار مار کر مدینہ سے نکال دو تاکہ انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔ انصار مدینہ کے دل میں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے بدگمانی پیدا کرنے میں عبداللہ بن ابی منافق کو جب خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو وہ مہاجر دستے کے پاس گیا اور ان سے کہا، تم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے، کٹھن سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اسلام کے نام پر تم نے زندگی کی آسائشوں کو چھوڑا اور بدلے میں تمہیں جھڑکیاں اور بدگمانیاں ملی۔ عبداللہ بن ابی نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، اس دفعہ تو تم سراسر گھاٹے میں رہے، تم لوگ مال غنیمت سے محروم کر دیے گئے ہو۔ انصار کے پاس گھر بار اور ذرائع معاش موجود ہیں، لیکن زیادہ تر مہاجرین مسلمان تہی دست ہیں اور انصاریوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ مال غنیمت نہ ملنے سے جتنا تمہیں نقصان ہوا، انصاریوں کو اتنا گھاٹا نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو بدگمان کرنے کے لیے اس نے کہا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کے سردار سے ناطہ جوڑ لیا ہے اور تم لوگ بغیر کچھ لیے دیے اپنے قیدی چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اب جب کہ مدینہ واپس جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ اسی طرح خالی ہیں جس طرح اس پر مشقت سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافق عبداللہ بن ابی کی شرانگیزی کا پتہ چلا تو بے حد کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے تدبر اور کلام نبوت سے بھائی چارہ اور اخوت کا درس دیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم جاری ہوا۔ مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ غزوہ سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھی اور ایک ماہ تک بیمار رہی۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں دو عالم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی میں یہ آیتیں اتری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے برسر ممبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھی رہتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے،
کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ایک یوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کی آلودگی گوارا کریں؟ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی، تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ اے بہتان سے بچنے والو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس برات میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا کہ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قسم نہ کھائے ہو جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ بصدور سابق عطا فرمانے لگے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔